ایک پرانی حکایت ہے کہ ایک بادشاہ اپنی جوان بیٹی کی شادی کے حوالے سے بہت پریشان رہتا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ اسے کوئی ایسا داماد ملے جو بہت نیک اور اللہ والا ہو۔ کافی وقت گزر گیا مگر اسے اپنی پسند کا بندہ نہ ملا۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ میری رعایا سے کوئی ایسا انسان ڈھونڈ لاؤ جو سچا عبادت گزار ہو، میں اپنی بیٹی کا نکاح اسی سے کروں گا۔ وزیر نے ایک منصوبہ بنایا اور سپاہیوں کو شہر کی بڑی مسجد کے باہر چھپا دیا اور کہا کہ آدھی رات کے وقت جو بھی شخص مسجد میں داخل ہو اس پر نظر رکھنا اور اسے میرے آنے تک جانے نہ دینا۔ اتفاق کی بات ہے کہ اسی رات ایک چور چوری کی نیت سے نکلا۔ اس نے سوچا کہ آج شہر کی جامع مسجد میں ہاتھ صاف کیا جائے کیونکہ وہاں قیمتی سامان ہوگا۔ چور دیوار پھاند کر مسجد میں داخل تو ہو گیا مگر اسی دوران مسجد کے خادموں نے جو چور سے بے خبر تھے مسجد کو باہر سے تالا لگا دیا اور چلے گئے۔ سپاہیوں نے وزیر کو خبر دی کہ ایک شخص مسجد کے اندر ہے مگر تالا لگنے کی وجہ سے وہ صبح ہی باہر آئے گا۔ وزیر بہت خوش ہوا اور فجر کی اذان کا انتظار کرنے لگا تاکہ اس نیک انسان کو بادشاہ کے دربار میں لے جا سکے۔ جیسے ہی صبح مسجد کھلی وزیر اپنے سپاہیوں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ چور انہیں دیکھ کر بری طرح گھبرا گیا۔ اسے لگا کہ آج تو چوری کے جرم میں پکڑا گیا۔ خود کو بچانے کے لیے اس نے فوراً نماز کی نیت باندھ لی۔ وہ جیسے ہی نماز ختم کرتا ڈر کے مارے دوبارہ نیت باندھ لیتا۔ وزیر اس کی یہ عبادت دیکھ کر بہت متاثر ہوا اور اسے پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گیا۔ وزیر نے بادشاہ سے کہا کہ عالی جاہ، یہ ہے وہ اللہ والا جس کی آپ کو تلاش تھی۔ یہ شخص رات بھر مسجد میں عبادت میں مصروف رہا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور چور سے مخاطب ہو کر کہا کہ اگر میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کر دوں اور تمہیں اپنا جانشین بنا دوں تو کیا تمہیں منظور ہے؟ چور حیرت زدہ رہ گیا اور کانپتی آواز میں پوچھا، بادشاہ سلامت، مجھ پر یہ مہربانی کیوں؟ بادشاہ نے جواب دیا کہ تمہاری نیکی اور عبادت گزاری کی وجہ سے۔ چور یہ سن کر اندر سے لرز گیا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ اے میرے مالک، میں چوری کے ارادے سے تیرے گھر آیا اور صرف دکھاوے کی نماز پڑھی، تو نے میرے قدموں میں بادشاہت ڈال دی۔ اگر میں سچے دل سے تیری عبادت کرتا اور راتوں کو تیرے سامنے روتا تو مجھے کتنا بڑا مقام عطا کرتا۔ اس کا دل اللہ کی محبت سے بھر آیا۔ اس نے وہیں سچے دل سے توبہ کی اور ہمیشہ کے لیے نیک بن گیا۔ دوستو، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے رب کی سچی بندگی کرتے ہیں۔ جب دکھاوے کی تھوڑی سی عبادت کا بدلہ دنیا کی بادشاہت ہو سکتا ہے تو سچے دل سے کی گئی عبادت کا مقام اللہ کے نزدیک کیا ہوگا، اس کا ہم لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک ہمیں سچا اور پاک نمازی بنا دے، آمین۔